ہو جائے گا. زکوٰۃ صحابہ کی نمازوں کا اللہ نے حوالہ دیا. اگر کوئی بہت بڑا مصنف کسی کی بات کا حوالہ دے دیتا ہے تو اپنی خوبیت قسمت پر ناز کرتا ہے. اپنی خوبیت قسمت پر کیوں نہ ناز کرے؟ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے. دوستو اللہ نے صحابہ کی نمازوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، قرآن میں تعریف کی ہے. تراہم رکعن سجدا، اے مخاطب، اے دیکھنے والے، تم صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے چہرے کی رونق اللہ میدان محشر میں آپ صحابہ کو دیکھیں گے ایسے چمکتے ہوئے چہرے، ایسے چمکتے ہوئے چہرے کہ جو ہے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مبہوت ہی ہو جائیں. اللہ قرآن میں کہا تھا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی چمک دمک، ان کی علامت ان کے چہرے میں ہے، سجدوں کی ہے. تو ان کے رکوع کی تعریف کر رہے ہیں اللہ. ان کے صحابہ کو مانو، رسالت کو ماننا ہے تو صحابہ کو مانو، آخرت کو بھی ماننا ہے تو صحابہ کو مانو. جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ ان تینوں چیزوں کو نہیں مانے گا. میں قطعی طور پہ کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ رسول کی رسالت اور رسالت کے ساری ادائیں، سارے احکام، حضور کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی ہے. کس کے واسطے سے؟ بولیے صحابہ کرام کے واسطے سے. اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو حضور کا کچھ ہم کو علم ہی نہیں ہوگا. یہ تو صحابہ کی برکت ہے کہ پھر یاب ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمیں ہی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو، غور کرو گے تو صحابہ ہی کی وجہ سے معلوم ہے. اگر صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. قرآن حضور لکھنؤ بھجوا دیا تھا. دیکھ لی جس جنت میں آپ کی وجہ سے بے شمار عرب لوگ جنت میں جائیں گے، اس جنت کو دیکھ لیجئے. اور جس کی وجہ اور جس جہنم کو آپ بچانے کے لیے جس جہنم سے دنیا میں گئے ہیں اس جہنم کو بھی دیکھ لیجئے. حضور نے تو جہنم کو جھانک کر باہر سے دیکھ لیا اور کہا اللہ میری امت کا کوئی آدمی نہ جائے. دوستو جہنم میں نہ جانے کے لیے حضور کا امت بننا پڑے گا، حضور کا امت بننا پڑے گا، تب جنت جو ہے جہنم سے نجات ملے گی. اور جو لوگ حضور کے امت میں داخل ہی نہیں ہیں، حضور کے قرآن کو نہیں مانتے، حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے، حضور کی باتوں کو نہیں مانتے، حضور کی سیرت کو نہیں مانتے، حضور کے طرز زندگی کو نہیں مانتے، حضور کے نقش قدم کو نہیں مانتے، دوستو ان کو جہنم میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور یاد رکھو صحابہ کی سچی محبت ہوگی تو پورا ایمان مکمل ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، روزہ صحیح ہو جائے گا، حج تک صحیح ہو جائے گا. زکوٰۃ صحابہ کی نمازوں کا اللہ نے حوالہ دیا. اگر کوئی بہت بڑا مصنف کسی کی بات کا حوالہ دے دیتا ہے تو اپنی خوبیت قسمت پر ناز کرتا ہے. اپنی خوبیت قسمت پر کیوں نہ ناز کرے؟ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے. دوستو اللہ نے صحابہ کی نمازوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، قرآن میں تعریف کی ہے. تراہم رکعن سجدا، اے مخاطب، اے دیکھنے والے، تم صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے چہرے کی رونق اللہ میدان محشر میں آپ صحابہ کو دیکھیں گے ایسے چمکتے ہوئے چہرے، ایسے چمکتے ہوئے چہرے کہ جو ہے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مبہوت ہی ہو جائیں. اللہ قرآن میں کہا تھا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی چمک دمک، ان کی علامت ان کے چہرے میں ہے، سجدوں کی ہے. تو ان کے رکوع کی تعریف کر رہے ہیں اللہ، ان کے سجدوں کی تعریف کر رہے ہیں اللہ، اور ان کے رکوع اور سجدے کے چہرے پر جو چمک ہے اس چمک کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو صحابہ کے چہرے میں چمک ہے، اور صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کا چہرہ لکھنؤ میں آپ دیکھ لیجئے. صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کا چہرہ لکھنؤ میں آپ دیکھ لیجئے. صحابہ کے مانے بغیر نہ دل بن سکتا ہے، نہ چہرہ بن سکتا ہے، نہ ایمان بن سکتا ہے. دل بھی اسی کا روشن ہوگا جو صحابہ کو مانے گا. دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی ہیں وہ خود صحابہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کانو افضل هذه الامہ، صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے. ایک صحابی کہہ رہا صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے. وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، اور ان کے دل سب سے اچھے تھے. دوستو اصل دل ہی کا اچھا ہونا ہے. اگر دل اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور دل خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. آدمی کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا خزانہ، اقتدار ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے،
لیکن دل روشن نہیں ہے تو دوستو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جھوپڑے ہیں, پھوس اور گھاس کے مکان ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں دوستو, لیکن ان کے دل بہت روشن ہیں, ان کے دل بہت چمکدار, بڑے رخشندہ درخشندہ تابندہ دل ہے ان کے, اور ان کے دل کی چمک اور روشنی کی تعریف کر رہے ہیں. ابرہم قلباً, سب سے زیادہ نیک ہیں دل کے اعتبار سے. شاعر کہتا ہے مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو ہی مر نہ جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور سب سے زیادہ زندہ دل کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. اعمقہم علما, اور سب سے گہرا علم ہے صحابہ کا. امام بخاری, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو حنیفہ اور حسن بصری اور امام مالک, امام شافعی, رازی اور غزالی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, بڑے بڑے علماء سے پوچھو کہ آپ کو علم کس کے دامن سے ملا ہے تو کہیں گے حضور کے دامن کی ہوا ہے جو صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملی ہے. حضور کے دامن کی ہوا ہے جو صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملی ہے. دوستو سارے لوگ جو ہے صحابہ کے علم کو تسلیم کرے. امام ابو حنیفہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا. مصر, شام, عراق, ترکی, افغانستان, ہندوستان, دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ان کی تقلید کرنے والے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی مسئلے میں اگر صحابہ کا قول ہے اور کسی اور کا قول نہیں ہے تو میں صحابہ ہی کی بات لوں گا, اس لیے ان سے بہتر کسی کی بات نہیں ہوگی. اور اگر اختلاف ہے, کوئی صحابہ کچھ کہہ رہا, کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہے, تو میں انہی دونوں میں سے کسی ایک کی بات لوں گا. اگر آپس میں ان کے باہر نہیں جاؤں, انہی کی بات لوں گا. اور اگر صحابہ میں وہ بات نہیں ملے گی, بعد کے لوگ جو تابعی ہیں ان سے وہ بات ملی, تو میرے لیے ان کی بات کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ ہم رجال ونحن رجال, وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں. اور صحابہ کرام انسانیت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہیں. صرف انسانیت نہیں, انسانیت کے ساتھ صحبت رسول کا تمغہ ان کو ملا ہوا ہے, صحبت رسول کا توغرائے امتیاز ان کو ملا ہوا ہے, جس کی کوئی چیز, جس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیے امام حنیفہ بھی سب سے زیادہ گہرا علم کس کو جانتے ہیں؟ صحابہ کرام. تو آج کل ایک نئی تحریک چل رہی, ویڈیو بھی چل رہا ہے کہ ان سے روافض سے ہمارا ایمان میں ہم ایک ہیں, اور توحید میں ایک ہیں, رسالت میں ایک ہیں, آخرت میں ایک ہیں, صرف صحابہ ہی میں تو تھوڑا اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہی تو سب کچھ ہے, یہی تو بنیاد ہے, یہی تو معیار ہے. اگر صحابہ کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں وہ توحید بھی نہیں ان کا توحید تو اتنا ہے, کہتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے. بدا اللہ بھول جاتا ہے. بتاؤ جو اللہ کو بھولنا مانے, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ساری کائنات ہے, ایک ایک ذرہ ہے, اور دنیا شروع ہونے سے لے کر دنیا کے آخر تک ایک ایک چیز, ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ہے توحید. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھول جاتا ہے, اللہ بھول جاتا ہے, تو آپ اس کے ایمان کو بھول جائیے. اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے تو آپ اس کے ایمان کو بھول جائیے. دوستو یاد رکھو صحابہ کا ماننا ضروری ہے ایمان. اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت پا سکتے ہو, اور صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان ہی نہیں ہے, اس لیے ہدایت ہی نہیں ہے. تو بتاؤ صحابہ کے مانے بغیر, صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر, صحابہ جیسا ایمان لائے بغیر کوئی توحید کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ توحید کو ماننا ہے تو صحابہ کو مانو, رسالت کو ماننا ہے تو صحابہ کو مانو, آخرت کو بھی ماننا ہے تو صحابہ کو مانو. جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ ان تینوں چیزوں کو نہیں مانے گا. میں قطعی طور پہ کہہ رکھتا ہوں, گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ رسول کی رسالت اور رسالت کے ساری ادائیں, سارے احکام, حضور کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی ہے کس کے واسطے سے؟ بولیے صحابہ کرام کے واسطے سے. اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو حضور کا کچھ ہم کو علم ہی نہیں ہوگا. یہ تو صحابہ کی برکت ہے کہ پھیل یا ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمیں ہی معلوم ہے, لیکن یاد رکھو غور کرو گے تو صحابہ ہی کی وجہ سے معلوم ہے.
اگر صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. قرآن حضور لکھنؤ بھجوا دیا تھا حضور نے, لکھنؤ میں قرآن حضور نے بھجوا دیا تھا یا کس کو دے دیا تھا؟ صحابہ کو. اور صحابہ کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ قرآن لکھنؤ میں پہنچ گیا, پوری دنیا میں پہنچ گیا. کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے, سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں دعوت اسلام پھیلائی. یہ صحابہ ہی کی شان ہے. ایک صحابی ایک دن حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول آپ کے گھر میں منافقین بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور یہودی بھی اور نصرانی بھی, سب لوگ آتے ہیں. آپ ازواج مطہرات سے کہیے پردہ کریں. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا لیکن حضرت عمر کے دل میں آ گیا. محدث ہیں محدث. حضور نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث ہوتے تھے, میری اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. حضور نے فرمایا محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی بات ڈال دیتا تھا. نبی نہیں ہوتا, جبریل نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات اس کے دل میں ڈال دیتا, اس کو محدث کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق محدث ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہیے ازواج مطہرات سے کہ پردہ کریں. حضور نے کہا جب اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ پردے کریں. چند دن کے